بھی اجمعین۔ حضرات، یہ پہلی نشست نہیں ہے، اس سے پہلے متعدد نشستیں ہو چکی ہیں، اور اس کی ادب اسلامی کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا گیا ہر نشست میں۔ اس کی حفاظت آپ لوگ خود جانتے ہیں، آپ کا تعلق سب کا نظر علماء سے ہے، اور نظر کا یہ خاص مشن ہے۔ حضرت مولانا کو آخر میں اس کو بڑا احساس تھا۔ یہ سب سے بڑی طاقت جو ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا پر حکومت کس کی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا پر حکومت میڈیا کی ہے۔ اس وقت میڈیا جو ہے وہ حکومتوں کو قائم کرتا ہے، حکومتوں کو گراتا ہے، اور وہ جو تصور دیتا ہے وہی تصور لوگ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بات عام ہو گئی ہے کہ اس وقت حکومت میڈیا کی ہے، اور میڈیا جس کے پاس ہے وہی دنیا میں تبدیلیاں لا رہا ہے۔ وہی بات ثابت ہو چکی ہے کہ میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے یہاں ایک میٹنگ ہوئی تھی میڈیا کے اوپر، اور اس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس وسائل ہونے چاہیے ایسے جو خیر کو خیر کہہ سکیں اور شر کو شر کہہ سکیں۔ کم سے کم اتنا تو ہو، ہم خیر پھیلا نہیں سکتے تو خیر کو خیر کہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور اس کا ہمارے پاس کوئی وسیلہ ہو کہ ہم خیر کو خیر کہیں اور شر کو شر کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ شر کو لوگ خیر کے سمجھنے لگیں اور شر دنیا میں پھیل رہا ہے اسی طرح، اس لیے کہ وہ لوگ اس وقت رائے سازی کا کام کر رہے ہیں جو شر ہی کو خیر سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی طاقت ہے، اور یہ کہا جاتا تھا، حضرت سید صاحب نے بھی لکھا ہے، حضر القرآن میں یہ بات لکھی ہے سید سلیمان ندوی نے، کہ پہلے سائنس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ مذہب کے لیے چیلنج ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب سائنس کی وہ اہمیت اور وہ طاقت ختم ہو گئی، اور اس کی جو جادوگری تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب قلم کو یہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور قلم کی اہمیت اب کم ہو گئی اس سے کہ اب دوسرے وسائل آ گئے ہیں جو بغیر قلم کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بیان کی صلاحیت ہے یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، بڑی طاقت ہے اس میں۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی صلاحیت دی ہے، اور انسان کو غیر انسان پر برتری بیان کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے بیان میں جو تاثیر ہے، حضرت مولانا اپنے خطاب میں اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ بیان میں جو تاثیر ہے وہ ایسی ہے جو قلب کو بدل دیتی ہے، احساسات کو بدل دیتی ہے، جو جذبہ پیدا کر دیتی ہے، اور جذبہ جو ہے وہی عمل کا ذریعہ ہے۔ آدمی میں جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ عمل کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ادب میں کہا جاتا ہے کہ ادب کا پہلا عنصر جذبہ ہے۔ جو عربی ادب کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ عناصر ادب میں 4 عنصر ہیں۔ جذبہ ہے پہلا، عاطفہ جسے کہتے ہیں، اس کے بعد فکر ہے، جو آدمی میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو فکر کہتے ہیں، خیال ہے، یہ احساس ہوتا ہے آدمی کو، ذہن میں جو بات آتی ہے وہ خیال ہے، اور اس کے بعد ہے قوت بیان کی صلاحیت۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے خطیب، تاریخ ادب کی تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ بڑے خطیب، بڑے شاعر اور بڑے کاتب نے نقشہ بدل دیا ہے، اور بعض تاریخ میں اہم واقعات پیش آئے ہیں صرف ایک تقریر کی وجہ سے یا ایک شعر کی وجہ سے۔ ہم اپنی اسلامی تاریخ میں بھی اس کی مثال ہم کو ملتی ہے کہ چند اشعار سن کر ایسی کیفیت پیدا ہوئی، ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اس سے انقلاب آ گیا۔ تو بیان میں اتنی تاثیر ہے جو کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے۔ آپ کو نظر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو جو بات جس پر زیادہ زور دیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ میں بیان کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ بیان چاہے تقریر کے ذریعے ہو چاہے تحریر کے ذریعے ہو، اس کے بہت مواقع ہیں۔ آپ خود اچھے مقالہ نگار بنیں، آپ کے مقالے اخباروں میں چھپیں، اخبار زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اور رسالے کم پڑھے جاتے ہیں، تو اخبار میں آپ اچھے مضامین لکھیں اور اپنی بات اس میں کہیں، رسائل لکھیں۔ یہ بھی ایک شکل ہے کہ اخبار میں رسائل کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، اس سے انگریزی اخبار ہوں چاہے اردو اخبار ہوں، رسائل کے ذریعے بھی رائے سازی ہوتی ہے، اور اس سے بہت مفید نتائج ظاہر ہوتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کی طرف رسائل میں
متوجہ کیا جاتا ہے. لوگ جو خط لکھتے ہیں اس میں اپنی مشکلات کا اظہار کرتے ہیں یا کسی مضمون پر تبصرہ کرتے ہیں تو وہ رسائل کی شکل میں بھی ہوتا ہے تبصرہ، مضمون کی شکل میں بھی ہوتا ہے، رسائل کی شکل میں بھی ہوتا ہے. تو یہ ذرائع ہیں رائے سازی کے. تو آپ کو خیر کے پھیلانے کا ذریعہ جو ہے، یہ وسیلہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. مولانا نے اس پر زور دیا. اس سے پہلے جو میٹنگیں ہوئیں اس میں بھی اس طرح کے خطابات ہوئے. اصل مسئلہ تنظیم کا ہے، اس کو عملی شکل دینے کا ہے، اس کو آپ کو سوچنا ہے. تو اس میں 2-3 شکلیں جو بھی سامنے آئیں وہ ان پر غور کرنا چاہیے. بمبئی بہت بڑا شہر ہے، کئی شہروں کا مجموعہ ہے فاصلوں کے اعتبار سے اور مشغولیت کے اعتبار سے. یہاں جو بھی ہے وہ مشغول ہیں. دیہاتوں میں لوگ مشغول نہیں ہوتے ہیں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ مشغولیت کی وجہ سے آتا ہے، یہاں رہتا ہے مشغولیت کی وجہ سے. مشغول بھی ہیں اور فاصلے بھی ہیں. ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. تو یا تو جیسے ایک تجویز آئی کہ اس کو بمبئی کو زون میں تقسیم کر دیا جائے. اس کا تجربہ بھی کیا گیا. ہم نے دہلی میں، جب ہم تھے دہلی میں اس کا تجربہ کیا گیا. دہلی بھی ایسے ہی بمبئی کی طرح ہے. تو ایک میٹنگ رکھی کسی علاقے میں، دوسری میٹنگ رکھی دوسرے علاقے میں، اور اس علاقے کے لوگ جمع ہو گئے. جہاں زیادہ لوگ رہتے ہوں ہم خیال لوگ، تو اس زون کا انتخاب کیا جائے اور وہاں کے کسی شخص کو جو آسا شخص ہو اس کو ذمہ دار بنا دیا جائے. اس میں کوئی بڑا خرچ نہیں ہے، صرف ایک پیالی، جتنے افراد ہوں گے اتنی پیالی کا خرچ ہے، صرف چائے کا خرچ ہے. نہ کوئی کھانا نہیں، دعوت نہیں کرنی ہے اور کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا ہے. لوگ آئیں، ایک نشست ہو، اس کی ایک شکل یہ کوئی مقالہ پڑھے، اس پر لوگ تبصرہ کریں، یا کوئی شاعر اچھا ہو تو کوئی قصیدہ پڑھے. کوئی آدمی بمبئی آیا ہوا، کوئی مہمان باہر سے، اس کو دعوت دی جائے، اس میں وہ شریک ہو. اس طرح کی بہت سی شکلیں ہیں. ان شکلوں کو اختیار کیا جائے تو یہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے اور یہ تحریک بن سکتی ہے. تو ان کو آپ کو غور کرنا چاہیے اور آپس میں ایک میٹنگ کر کے اس کی تنظیمی شکل پر غور کیجیے کہ یہ کیسے یہ تحریک فعال ہو جائے، اس میں حرکت پیدا ہو جائے. اس سے پہلے کئی بار اس سے پہلے کئی نشستیں ہوئیں یہاں، اور وہ انیس شیشی صاحب کے ذمہ کیا گیا تھا. پھر وہ ریاض صاحب کے ذمہ کیا گیا کہ ریاض صاحب بہت دور رہتے ہیں، آ نہیں سکتے. کرنا آپ کو ہے. آپ اپنے میں سے کسی کو منتخب کیجیے جو فعال ہو اور دوسروں کو فعال بنائے اور تنظیم کی صلاحیت ہو اور اس کو منظم کیا جائے. اور زیادہ اچھی شکل یہی ہے کہ اس کو مختلف زون میں بانٹ دیا جائے اور وہاں کسی شخص کو ذمہ دار بنایا جائے کہ تھوڑی سی ضیافت اس کو کرنی پڑے گی. ہم نے دہلی میں اس کا ہمارا تجربہ ہے اور اس میں زیادہ خرچ نہیں آتا ہے اور ملاقات بھی ہو جاتی ہے. ہم خیال لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یونیورسٹی میں بھی بہت سے لوگ ہیں اور بمبئی بہت لوگ آتے رہتے ہیں. ان کو دعوت دی جا سکتی ہے اور ان کی تقریر ہو یا مقالہ ہو اور کچھ مباحثہ ہو، حالات سے واقفیت بھی حاصل ہو. اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ میں بہت سے لوگوں میں لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، جرأت پیدا ہوگی، اپنی بات کہنے کی جرأت پیدا ہوگی. جرأت کے لیے ضروری ہے تجربہ. بولنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بولے، اس کا تجربہ ہو. لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مشق ہو، لکھنے کی مشق ہو. تو اس سے جرأت بھی پیدا ہوگی اور آپ کا حلقہ وسیع ہوگا اور آپ یہاں ایک مؤثر رول ادا کر سکیں گے اور جو مفید ہوگا پورے اس کے لیے، پورے شہر کے لیے، بلکہ وہ نمونہ بن سکتا ہے دوسرے شہروں کا. دہلی میں بھی یہ ہو رہا ہے. وہاں ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، وہ اکثر نشستیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی رپورٹ وہاں ریاض سے جو پرچہ نکلتا ہے الدولہ اسلامی، اس میں اکثر رپورٹ شائع ہوتی ہے. اس سے مختلف مسائل پر ہو، کسی شاعر کو موضوع بنا لیا، کسی ادیب کو موضوع بنا لیا، کسی اسلامی مسئلے کو موضوع بنا لیا اور حالات حاضرہ کو موضوع بنا لیا. بس سیاست سے الگ رکھیں ہم اپنے کو، تب آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. کہ سیاسی مسئلوں کو گفتگو کریں گے تو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. خالص ادبی اسلامی فکری موضوعات ہوں اور تحقیقی موضوعات ہوں. کسی کتاب کو موضوع بنا لیجئے، کوئی نئی کتاب اچھی آئی ہے تو اس پر لوگ رائے ظاہر کریں، مطالعہ کر کے. تو اس طرح ایک علمی ماحول بھی بنے گا، ادبی ماحول بھی بنے گا اور دعوتی ماحول بھی بنے گا. اس طرح دعوت کا کام بھی ہو سکتا ہے. اور آپ سے دعوت